ایک نام ہے ابو نصر الصیاد کا، گھر میں بیوی تھی، ایک بچہ تھا، فاقے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں اتنا سخت حال تھا گھر کا بھوک کی وجہ سے کہ میں دیکھ نہیں پایا اور باہر نکلا تو ہمارے علاقے کے ایک عالم دین جا رہے تھے، تو میں نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ میرے گھر کے حالات بہت سخت ہیں، غربت ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، مجھے سمندر پہ لے گئے، کہا وضو کرو، میں نے وضو کیا، کہا 2 نفل پڑھو، میں نے 2 نفل پڑھے۔ اس نے مجھے جال دے کے کہا پانی میں پھینکو، جب میں نے جال پانی میں پھینکی تو اس میں 2 بڑی بڑی مچھلیاں آئیں، بڑی قیمتی تھیں۔ اس نے نکال کے مجھے کہا لے جاؤ اور بازار میں بیچو۔ میں نے جا کے وہ بازار میں بیچی تو مجھے اچھی رقم ملی۔ میں نے گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، روٹی، کچھ میٹھا خریدا اور 2-3 شاپر پکڑ کے تو میں گھر کی طرف چلا اور دل میں خوش تھا کہ آج گھر والے اچھا کھانا کھائیں گے تو راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جب میں بازار سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک خاتون اور اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے اور وہ بھی اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہے ہیں اور بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اب میں نے اس کی طرف دیکھا، دل میں خیال آیا کہ ان کو دے دیں، لیکن پھر خیال آیا کہ میرے گھر کے حالات بھی تو ایسے ہی ہیں۔ اب اسی کشمکش میں تھا کہ ان کو دوں یا گھر لے کے جاؤں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ان کو دے دیتا ہوں، تو میں نے شاپر خاتون کو پکڑا کے کہا کہ آپ اپنے بچے کو کھلا دیں۔ اس نے جب شاپر کھولا، بچے نے وہ روٹی دیکھی اور میٹھا دیکھا تو بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ مجھے خوشی تو ہوئی کہ میں کسی کے کام آیا، لیکن میرے گھر بھی تو حالات اسی طرح کے۔ جب میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کو چلا تو گلی میں داخل ہوا تو ایک بندہ آواز دے کے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کوئی ابو نصر نامی شخص ہے، کوئی جانتا ہے؟ تو ایک بندے نے میری طرف اشارہ کر کے کہا وہ سامنے ابو نصر آ رہا ہے۔ تو بندہ میری طرف آیا، مل کے کہنے لگا کہ آپ کے باپ سے میری دوستی تھی، اس نے میرے پاس کچھ رقم رکھی تھی اور وہ میں نے کاروبار پہ لگائی تو بڑے پیسے بنے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا وقت لگ گیا تو آپ کو وہ لوٹانے آیا ہوں۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ پیسے لے کے میں بڑا امیر ہو گیا، کچھ مکان بنائے، کچھ کاروبار میں لگائے، اتنا میں امیر ہو گیا کہ میں ہر روز 1000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو سویا تو میں نے منظر دیکھا کہ حشر کا میدان بپا ہے اور ایک بول کے کہنے لگا فرشتہ کہ ابو نصر کو لایا جائے۔ تو مجھے لایا گیا اور میرے اعمال جب تولے گئے تو وہ نیکیاں کم تھی اور گناہ زیادہ تھے۔ میں بہت پریشان ہوا تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں روزانہ 1000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا اور یہاں تو میرا کوئی عمل نہیں۔ تو انہوں نے کہا جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو اس کا اجر نہیں ہوتا، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ وہ تو نے جو کچھ کیا تھا وہ ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، اس کا اجر ہی کوئی نہیں۔ تو دوسرا فرشتہ بول کے کہنے لگا کہ ابو نصر کا کوئی عمل باقی ہے؟ فرشتے نے آواز دی کہ اس کا ایک عمل ابھی باقی ہے۔ کہا وہ لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو اس نے ترازو پہ اس کو رکھا تو اس کا وزن تھا، نیکی اور بدی کا پلڑا برابر ہو گیا۔ لیکن بخشش تب ہوتی جب نیکیاں بڑھ جاتی۔ میں بڑا پریشان، بات پھر بھی نہ بنی۔ تو جو تول رہا تھا اس نے آواز دے کے کہا ابو نصر کا اور کوئی عمل ہے؟ تو فرشتے نے کہا ابھی ایک عمل اور بھی ہے۔ کہا لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو اس نے پلڑے میں رکھا تو نیکیوں والا پلڑا اٹھ گیا۔ میں خوش ہو گیا کہ بات بن گئی۔ تو میں نے پوچھا یہ عمل کون سا تھا جس نے میرے نیکیوں کے پلڑے کو اٹھا دیا اور میری بخشش اور مغفرت پکی ہو گئی؟ یہ کون سا عمل تھا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جب آپ نے کھانے کا شاپر اس خاتون کو دیا تھا اور اس نے وہ شاپر کھولا اور بچے نے کھانا دیکھا اور بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، یہ اس مسکراہٹ کا بدلہ تھا جو آج تیرے کام آ گیا۔ بھائی بس اوقات بڑی بڑی نیکیاں قبولیت نہیں پاتی اور ایک چھوٹی سی نیکی قبولیت پا لیتی ہے اور بندے کی بخشش اور مغفرت کا کام بن جاتا ہے۔